نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فللہ الحمد، کائنات کے خالق و مالک کے لیے. فللہ الحمد، حی من لا یموت کے لیے. فللہ الحمد وَإِذَا مَرِضْتُ فَيَشْفِينِ کے لیے. فللہ الحمد من علی کل شیء قدیر. پورے 1.25 سال کے بعد لائیو پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ کہنے کو لکھنے میں بہت مختصر سا ہے 1.25 سال، لیکن یہ پورے 15 مہینوں اور 460 کے لگ بھگ دنوں پر مشتمل ہے. یہ عرصہ جس میں بہت سے خوشی کے مواقع بھی آئے، بہت سے غم کے بھی، آزمائش کے بھی، مصیبتوں کے، جھنجھوڑنے والی آفتوں کے، لیکن الحمدللہ انسانی زندگی ہو تو انسان ان سب مراحل سے گزر جاتا ہے. لیکن اگر زندگی نہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی کام نہیں کرتی. ہم نے اس عرصے میں کیسی آزمائشوں کا سامنا کیا، کتنے ہی پیاروں کو کھویا، کتنے ہی پیاروں کو صحت یاب ہوتے دیکھا، اور قادر مطلق سے لو لگائے اس کی رحمت کی امید میں اپنے دل میں حوصلہ پیدا کرتے ہم نے یہ عرصہ گزار ہی لیا. اس عرصے میں عیدیں بھی آئیں، بقرعید بھی آئی، مگر
زندگی کا بہت ہی تلخ تجربہ کہ کیا عید ایسی ہوتی ہے، کیا بقرعید پر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے بہترین دن یوم العرفہ ہم سے چھٹا رہا۔ بہرحال وقت گزر گیا اور اپنے پیچھے بہت سی یادیں بھی چھوڑ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جو انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی تھا، اگرچہ وہ نصیحت پکڑیں، لعلکم تذکرون، لیکن اگر وہ نصیحت نہ پکڑیں تو پھر یہ سارا عرصہ جس میں ہمیں زمین اور آسمان ایک ہوتا لگ رہا تھا، یہ بھی ناکافی ہے۔ انسان جو اپنے تکبر میں بہت اونچے تک چلے گئے تھے، آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے والے کیسے زمین بوس ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ایک افراتفری کا عالم تھا، اور پھر یہ عید ہماری کچھ بہتر حالات میں گزرتی، مگر فلسطین کے حالات نے اس عید کو بھی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بنایا، اور حقیقی عید ہم نے اس دن منائی جس دن فلسطین میں جنگ بندی ہوئی، اور وہاں کی سرزمین جب تکبیرات سے گونجی تو وہ دن تھا ہماری عید کا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک اور دن تھا اس دنیا کو بتانے کے لیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بڑا نہیں، اور وہ بڑے سے بڑے کو بھی مٹھی بھر، حقیقتاً مٹھی بھر لوگوں سے پسپا کر سکتا ہے، ان کے آگے سرنگوں کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو ایمانی طاقت کی، ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کی، ضرورت ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کی، استغفار کی۔ اس دنیا کی محبت میں جائز و ناجائز جو ہم کھو چکے ہیں اسے واپس لانے کی، کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ یہ وہ وقت تھا جب بار بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید دنیا بدل جائے گی، انسان بن جائیں گے،
لیکن اس آفت کے دوران بھی، اس آزمائش کے دوران بھی یا سزا کے دوران بھی یہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آزمائش تھی یا سزا۔ ایک خوف، موت کا خوف جو بہت شدید تھا، لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، اسی لیے ڈپریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، مایوسی نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور حالات کی وجہ سے لوگوں کو یقیناً رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا۔ لیکن یہ انسان ہی ہے جو بہت جلد سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ جو حالات نارمل ہو رہے ہیں، اور جب نارمل نہیں بھی تھے اس وقت بھی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا اس آفت سے، اس آزمائش سے انکار کا کہ یہ کچھ نہیں، کورونا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب دھڑا دھڑ ارد گرد اپنی آنکھوں سے لوگوں کو سسکتے اس دنیا سے جاتے دیکھا، تو پھر اس بارے میں زبانیں کچھ بند ہوئیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ویکسین۔ ویکسین یہ دوا نہیں، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس سے آپ کی جنس بدل جائے گی، لیکن ہمارے ارد گرد کتنے لوگوں نے، ہم نے خود لگوائے، کسی کی جنس بدلتے نہیں دیکھا، نہ کسی عورت کی داڑھی مونچھیں نکلتے دیکھا، نہ کسی مرد کو عورتوں کی آواز میں بات کرتے سنا، ویسے ہی ہیں جیسے ویکسین سے پہلے تھے۔ تیسرا مرحلہ کہ جب ویکسین لگا لی ہے تو اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اچھی عمر کے انسان ہوتے ہوئے بھی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بنیان اتار کے بلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جسم پہ پھیرتے ہیں تو بلب روشن ہو رہا ہے، گویا کہ انہیں بجلی کے میٹر کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ پیسہ بچانے کا بہترین ذریعہ اب اپنے ہر شخص جو ہے اپنے جسم پہ بلب لگا لے اور اپنے گھر کو روشن کرے، اور باقاعدہ اس کے خلاف مہم خاص طور پر والدین اپنے اولاد کی وجہ سے بہت تذبذب کا شکار کہ وہ منع کر رہے ہیں نہ لگواؤ، دوست احباب منع کر رہے ہیں۔ اب آخری تھیوری یہ پیش کی گئی کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، 2 سال میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ چلیے ہم نے تو ابھی چند مہینے پہلے لگوایا، ہمارے تو ابھی چانس ہیں کہ 2 سال اور زندہ رہ لیں، جبکہ قرآن کہتا ہے
اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کیا مسلمانوں کا، اور یہ تھیوری پیش کرنے والے مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کا یقین اپنے رب پر سے بالکل ہی ختم ہو گیا ہے؟ قرآن نے تو خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جھنجھوڑیں گے بہت سے راستوں سے، اور بیماری کے ساتھ جو خوف لوگوں پر طاری تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ سوال، اس کا بہترین جواب تھا حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہمارا مددگار، ہمارا دوست، ہمارا مالک، جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی وبائیں ہر زمانے میں ہر جگہ آتی رہی ہیں، جس میں لاکھوں لوگ اپنی زندگی کی باری ہار گئے. مگر اس وقت چونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اس لیے لوگ ہر چیز کو آسمانی آفت سمجھ کے، آزمائش سمجھ کے اس کا مقابلہ کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہی جائز تھا کہ ہم اسے سمجھتے کہ ہاں واقعی یہ آزمائش ہے یا سزا. احتیاطی تدابیر، دوا دارو، اپنے اعمال پر کڑی نظر کہ کہاں خطا ہوئی. اس کے ساتھ ہی اپنے رب پر کامل بھروسہ، دعا، اس کی رحمت کی امید، اور دعا ایسی کہ جو اتنے یقین سے کی جائے، اتنے خلوص سے کی جائے کہ وہ دربار الہی میں رد نہ کی جائے. یہ تھا ہمارا شیوا. مگر اور باتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بارے میں بھی بہت حد سے تجاوز کیا. مذاقیہ گانے بیماری کے لحاظ سے، اس کے نام سے، مذاقیہ خاکے، کیا یہ سب بنانے والے بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی کا دورہ پڑا. اس کی حالت دیکھ کر 2 عورتیں ہنسنے لگیں، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ دونوں اس بیماری میں مبتلا ہوئیں. بعین ہی ہم نے بھی دیکھا کہ وہ قومیں، وہ لوگ جو اس کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے،
اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اسے اپنی چائے کی پیالی سے دفع کر دیں گے۔ اور پھر جب ارد گرد لاشوں کے انبار لگے تو یقیناً عقل آئی ہوگی، لیکن بہت دیر ہم نے اپنے رب کی رحمت کی قدر نہیں کی، اس کے غضب کو للکارا۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لیتا ہے اس انسان کے لیے یہ دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خیال تھا ان حالات میں یقیناً انسان اصلاح کریں گے، گھر میں بیٹھ کے اپنی حالت زار پہ غور کریں گے، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، مگر جہاں انہوں نے مذاق بنایا وہیں انہوں نے بد احتیاطیاں بھی کی اور اس کا انجام پھر ہم نے خود دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، سمود اور قوم فرعون کا کیا حشر ہوا؟ دوسری جگہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ اصحاب الفیل کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ابابیل اور ان کی ننھی ننھی کنکریاں بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی رہیں۔ بالکل اسی طرح ہر طرح سے ہم نے غور کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر لڑائی جھگڑے اور اسی طرح کئی گھر اس لاک ڈاؤن میں برباد ہوئے۔ بعد میں عقل آئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور شادی کا بندھن ایسا بندھن ہے کہ جہاں نیت ہوتی ہے ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے کی، زوجین ایک دوسرے کی خوشی، راحت، غم، تکلیف سب میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مالی حالات خراب ہوئے تو یا آزادی میں فرق آیا تو غصہ جو ہے وہ اپنے قریب ترین جو بھی ہے اس پر اتارنا، یہ کہاں کی انصاف ہے، بہت غلط۔ اور اس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں،
لیکن اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اللہ پر کامل یقین رکھا وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر زندگی کی بازی ہارے ایمان کی بازی نہیں ہاری، اور اگر زندگی کی بازی نہیں ہاری تو یقیناً سرخرو رہے۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی بہت بڑی آزمائش کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور یہ وقت تھا جو ہمارے صبر، ہمارے ایمان، توکل اور جذبہ رحمی کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے، اور پھر اس کے مداوع کے لیے کوشش کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس امتحان میں پکے مومن بن کے سامنے آئے، جنہوں نے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا اور اس کے لیے کوشش کی کہ کس طرح وہ ان کے کام آ سکیں، کس طرح وہ ان کی حاجت پوری کر سکیں، کس طرح وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس شخص سے بھی جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور تک اس سے ان حالات میں متاثر ہوئے۔ عام دنوں میں لوگ پارکوں وغیرہ میں جاتے ہیں، خاص طور پر جھیل وغیرہ میں بے شمار بطخیں، ارد گرد اور دوسرے پرندے۔ بچوں نے کچھ کھایا، کوئی کرسپ ہے، کوئی بھی کھانے کی ایسی چیز ہے جو پرندوں کے لیے مرغوب ہوتی ہے، وہ وہاں گری، یا ان کے لیے خاص طور پہ دانے لے کے گئے، باجرہ، گیہوں، وہ انہیں دیا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ سب اپنے گھروں میں تھے، تو یہ پرندے بھی متاثر ہوئے، اور اس کا بہترین علاج یہی تھا کہ لاک ڈاؤن میں بھی کسی کو بھی واکنگ سے نہیں منع کیا گیا، واک کرو ڈسٹنس کے ساتھ، تو ان کے لیے غذا مہیا کرنے کا موقع ملا۔ انسانوں کے گھروں میں جا کے باہر ہی سے کھانا رکھ دیا گیا۔ کتنی ایسی، ہمارے ممالک کی بات چھوڑیے، یہاں پر 70-75 سالہ مرد و زن، چاہے 2 افراد ایک گھر میں رہ رہے یا اکیلا رہ رہا، ان کی ضرورتیں
گورنمنٹ نے بہت کام کیے، بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا، تو ان لوگوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اور اللہ تعالیٰ اجر دیں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس کی گلیوں میں خود ہی آگے بڑھ کر بغیر کسی کی اطلاع کے نیبرہڈ کے ناطے انہوں نے ان کی حاجتوں کو پورا کیا، جانا، ان کی مدد کی۔ جی ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بس صحابہ کا شکر الحمدللہ آنٹی، ماشاء اللہ ہم ٹھیک ہیں۔ آنٹی آپ کا پروگرام ادھر لائیو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ ریپیٹ آتا تھا۔ میں نے سوچا آنٹی آپ پروگرام کرنا ختم کر گئے ہیں تو اس لیے ابھی ریپیٹ ہی لگاتے ہیں۔ جی جی نہیں، لائیو پروگرام تو یقیناً کرنا ہی تھا، صرف حالات کی وجہ سے رکی رہی، اور جب تک میرے معالج نے مجھے اجازت نہیں دی اس وقت تک میں نے یہ پروگرام نہیں شروع کیا۔ تو ہم نے سوچا شاید آپ ختم کر گئے، ابھی آئیں گے نہیں۔ آج میں نے دیکھا ابھی ٹی وی لگایا تو اسی وقت میں نے فون کیا کہ شکر ہے میری آنٹی سامنے آئے اور آنٹی آپ کی باتیں سنیں گے، خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوتی ہے آنٹی آپ کی باتیں سن کر، بہت نالج ہوتا ہے، اور آپ جو دوائیاں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، جو بھی بیماریاں کے لیے، وہ بھی بہت فائدہ ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، تو خوشی ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کر، ماشاء اللہ۔ آنٹی تو میرا سوال ہے یہ، جو اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا جو کیلنڈر کے اوپر ٹائم ہے مسجد کا، اس سے پہلے سنتا پڑھ سکتے ہیں، یا کہ جب سورج سنا جاتا سورج جب بہت زیادہ آسمان پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وصال کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر سنتے نہیں پا سکتے، تو کیلنڈر کے ٹائم کے حساب سے پڑھنی چاہیے یا اس سے پہلے سورج جب آدھا آسمان پر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا پلیز۔ فجر کی نماز جو ہے وہ صبح صادق، جیسے وہ باریک روشنی آسمان پہ نمودار ہوتی ہے، اس سے لے کے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے، لیکن آج کل یہاں پر جو حالات ہیں آپ دیکھ رہی ہیں دن کتنا لمبا ہے، اور 22 مئی سے لے کے 27 جولائی تک یہ جو شفق ابیض ہے جس کے ظہور پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ مغرب کے بعد غائب ہی نہیں ہوتی، اس لیے پھر کافی سوچ بچار کے بعد بہت سارے علماء نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ چونکہ مغرب کے بعد شفق ابیض غائب ہی نہیں ہوتی، تو پھر سورج غروب ہونے سے لے کے اگلے سورج نکلنے تک یہ جو 8 گھنٹے ہیں، آج کل یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں، 9 سے لے کے 5 تک، تو جب شفق ابیض غروب نہیں ہوتی تو عشاء کا وقت نہیں ہوتا، اور عشاء کا وقت نہیں ہوگا تو پھر فجر کا وقت کیسے ہوگا؟ تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 9 سے لے کے 1 بجے تک عشاء کا وقت، اور پھر 1 سے لے کے 5 بجے تک فجر کا وقت۔ تو اس طرح ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بجے کے بعد ہم فجر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فجر قضا ہوتی ہے یعنی سورج نکل آتا ہے تو اس وقت یا ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن روشنی کافی ہو گئی ہے
تو آپ انتظار نہ کریں، بلکہ جس وقت بھی آپ اٹھتے ہیں اسی وقت آپ فجر پڑھ لیں۔ اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، قضا اور ادا یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ کون سا وقت ہے جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا قضا ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، تو اس لیے جس وقت بھی آپ اٹھیں اسی وقت آپ وضو کر کے اور فجر کی نماز پوری ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری وائف سے بات کیجیے۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا کیسا پروگرام چلی رہا ماشاء اللہ؟ جزاکم اللہ۔ جی میرا نکاح کا کوشچن ہے، نکاح یا تو بڑا ہی جس سال چل رہا رکھا الحمدللہ ماڑی سبھی کبھی لت ہے نا اس نے لکا چومی کی جڑا پرابلم ہے درد اٹھنا تو پیرا گٹے توڑی جانا لگتا ہے کہ درد باز کھولو پتہ لگا۔ سوری، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، دوبارہ کہیے گا۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، بات اچھا صحیح سنا۔ نالی لایا دس کیا ہوتا کہنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا والیوم آپ کرو۔ جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی میں یہ اسلام چینل آپ سے ہی بات کر رہی ہوں نا، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو جی جی جی، بات کریے۔ جی مجھے نا دو سوال کرنے ہیں۔ جی جی پہلا سوال ہے کہ میں نے دانت نکلوائے ہیں، جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی، اور اس میں بہت سخت 2-3 ویک ہو گئے ہیں، بہت تکلیف ہے، درد بہت ہوتی ہے۔ جی، اور ہیلنگ بہت آہستہ ہو رہی ہے نا، اتنی جلدی سے، مطلب بہت تکلیف ہے ابھی تک نا، درد بہت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ جی دوسرا سوال ہے، مجھے یہ انڈیجیشن کی وہ بہت، یہ پیٹ کی نا بہت زیادہ تکلیف ہے، اور بہت ایسڈ بنتے ہیں اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کھاؤ بس پڑا رہتا ہے پیٹ میں، پھر پیٹ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتی صحیح طرح، بہت تکلیف ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ اصل میں پوری آواز مجھے نا صحیح، پہلے آپ نے کس جگہ تکلیف بتائی ہے؟ دانت میں، دانت میں، دانت میں، دانت میں؟ جی نکلوائے ہے دانت نا، سمجھ آئی ہے؟ جی 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 دانت نکلوائے ہیں اور 2-3 ویک ہو گئے ہیں، 2 سے زیادہ ہو گئے ہیں ویک نا جی، اور درد بہت ہے، تکلیف بہت ہے، ہیلنگ بہت پتہ نہیں آہستہ ہو رہی ہے، اور وہی واپس بھی 1-2 ان کے پاس گئی ہوں جہاں سے نکلوایا تھا۔ دیکھیں، دانت کا جو مسوڑا ہے نا، یہ بہت نرم حصہ ہے ہمارے جسم کا، اور اس کی تکلیف، اس کا زخم بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن بہت زیادہ لگائے ہیں، اسٹون میں 4 3 ہفتے ہوئے ہیں نا۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ گرم پانی کی کلیاں کیا کریں جی، اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں۔ جی وہ تو میں کر رہی ہوں، تب سے کر رہی ہوں، یہ جو سیم کہا ہوا ہے، سیم چیز، اور یہ باقاعدگی سے کریں، اور اسی طرح آپ تھوڑا سا انگلی میں ناریل کا تیل لگا کے وہ دن میں 1-2 دفعہ لگا لیا کریں، اور اسی طرح 2 مرتبہ شہد، اچھا ہاں انگلی میں شہد لگا کے اور زخم والی جگہ پر آہستہ آہستہ پھیر دیں۔
اچھا صرف شہد. ہاں یہ 3 چیزیں آپ باقاعدہ کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹائم لگتا ہے مسوڑے کوئی بھی زخم جو ہے. ہاں تو ویسے یہ مسوروں کو ہاں یہ تو کر لوں گی تینوں. نمک والے تو میں آلریڈی کر رہی ہوں پانی کے ساتھ نا. ہاں اور یہ جو تیسرا چیز یہ جو ایک آپ بتاتی ہوتی ہے نا کوکونٹ کی کولی, کوکونٹ آئل کی نہیں بتاتی ہوتے کہ جی ہاں وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے. وہ تو جب کہیں آپ کے انفیکشن ہو جسم میں اس کے لیے, لیکن زخم پہ لگانے کے لیے آپ صرف اس کو انگلی میں لگا کے تھوڑا سا ناریل کا تیل وہ لگائیں اور اسی طرح شہد لگائیں. دوسری تکلیف آپ نے کیا بتائی ہے؟ جی مجھے پیٹ کی بہت تکلیف ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, جو کھاؤ وہی پڑا رہتا ہے اور پھر ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتی, بہت تکلیف ہے اور ایسڈ بہت ہوتا ہے پیٹ میں. آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ کو قبض ہے. ہاں جی قبض ہے, پیٹ نہیں صحیح طرح صاف ہوتا. ہاں تو آپ قبض کی طرف دھیان دینا, ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کا قبض دور ہو. ہم قبض کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ قبض ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ قبض کی وجہ سے 99% بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو ہوتی ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کا پیشاب نہیں کنٹرول ہو رہا ہے, آپ کو گیس ہے, آپ کو سینے میں جلن ہے, آپ کو گندی ڈکاریں آ رہی ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی صحیح طریقے سے, یہ تمام بیماریاں جو ہیں قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور قبض کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا باورچی خانہ جو ہے وہ آپ کی فارمیسی ہے. آپ باورچی خانے میں اپنا کھانا جو ہے وہ خود تجویز کریں کہ کون سی چیزیں میرے لیے بہتر ہیں. براؤن آٹے کی روٹی اور اسی طرح گرم دودھ, سبزیاں, پھل, انجیر, چنے چاہے ابلے ہوئے ہوں چاہے بھنے ہوئے ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں. صبح ناشتے میں آپ دلیا استعمال کریں, اور اگر گیہوں کا دلیا استعمال کریں, کٹا ہوا گیہوں, اسے ہلکا سا بھون کے پانی میں پکا کے پھر اوپر گرم دودھ ڈال کے وہ استعمال کریں. اسی طرح آپ بریڈ بھی اگر براؤن استعمال کریں, اگر ایک ٹوسٹ لیتی ہیں تو پھر چلیں سفید بھی اگر آپ کو پسند ہے تو استعمال کر لیں. آگے آپ ناشتے ہی میں ایک کیلا لے لیں. یہ 3 چیزیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں. صبح فجر کے وقت جب آپ نماز کے لیے اٹھیں اس وقت آپ انجیر کھائیں اور اوپر سے گرم پانی پئیں. گرم پانی کیسا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کا منہ جلا دے یا جیسے چائے کا پانی ہوتا ہے, نہیں. گرم پانی جسے ہم وارم واٹر کہتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ گرم کہ جو آپ برداشت کر لیں. ٹھنڈا پانی کبھی نہ پئیں, ہمیشہ بالکل ہلکا سا گرم پانی پئیں. دن میں کم از کم 4 گلاس پانی پئیں. چائے دودھ اس کے علاوہ ہے. اس کے بعد دوپہر کو آپ پھل کھائیں. 2 وقت روٹی کھانے سے بہتر ہے آپ نے صبح بریڈ کھا لی ہے, کافی ہے. دوپہر کو پھل کھائیں. شام کی چائے کے ساتھ آپ نٹس استعمال کریں.
نٹس جیسے میں نے کہا ہے کہ کابلی چنے ہیں، چاہے بھنے ہوں چاہے ابلے ہوئے ہوں، جیسے بھی ہوں وہ لیں. مونگ پھلی لیں 1 مٹھی، اور جو بھی آپ کو، لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نٹس بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے. جیسے چائے کے ساتھ آپ نے 1 مٹھی چنے لیے، 1 مٹھی آپ نے جو شیل والی مونگ پھلی ہوتی ہے وہ 5 ہی آتی ہیں مٹھی میں، وہ لی. 3 بادام لے لیں، اور اسی طرح آپ 3 ایک پستے لے لیں. بدل کے بھی لے سکتی ہیں آپ. کاجو لے لیں 3-5 دانے. شام کے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں. کھانے کے دوران ہرگز پانی نہ پئیں، اور اس وقت آپ 1 یا 2 روٹی، جو بھی آپ کو جتنی بھوک ہے، آپ یقیناً بھوک لگے گی کیونکہ دن میں آپ نے روٹی نہیں کھائی، شام کو آپ پیٹ بھر کے، لیکن سالن شوربے والا، جس سے آپ کی اتڑیاں جو ہیں ان میں نرمی آئے. شوربہ لیجئے اور اس کے ساتھ سلاد لیجئے. سلاد میں ٹماٹر ہے، کھیرا ہے، لیٹس ہے، مولی ہے، اوکاڈو ہے. یہ آپ کھانے میں کھائیں، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پھر 1 گلاس وارم واٹر کا پئیں. یہ ہے صحت مند غذا جو آپ کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے گی. ان کی فہرست میں نے آپ کو گنائی ہے کہ کتنی بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور اگر آپ اپنی غذا کا اس طرح خیال رکھیں گی تو یقیناً آپ کو نہ قبض ہوگا، نہ گیس ہوگی، نہ آپ کو جلن ہوگی سینے میں. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ باقاعدہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک خاتون تھیں، تقریباً کوئی 80 سال کی ہوں گی، وہ میرے پاس آئیں یہی تکلیف بیان کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قبض ہے. میں نے انہیں یہی چیزیں بتائیں ناشتے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا نہیں کھا سکتی، میں تو ایک رس لیتی ہوں اور چائے. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہ منہ میں کسی بھی قسم کی تکلیف، چاہے منہ میں خارش ہو، منہ میں چھالے ہوں، اگر اسی طرح گلے میں تکلیف ہو، یہ ان تمام چیزوں کا تعلق ایسیڈیٹی سے ہوتا ہے. وہ کھانے جو کہ آپ کھاتی ہیں لیکن آپ کی جو جلد ہے منہ کی، گلے کی، وہ اسے قبول نہیں کرتی. تو جن کو بھی یہ اس قسم کی تکلیف ہو، انہیں چاہیے کہ لیمو، اسی طرح مالٹا، سنترا، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. اور اگر لیمو وغیرہ استعمال کریں ہی تو سالن میں نچوڑ کے، شوربے والا سالن ہو اس میں نچوڑ کے استعمال کریں، لیکن ویسے چوسنے میں یا اورنج وغیرہ نہ استعمال کریں. اور جہاں تک کینسر کا تعلق ہے تو اس کے لیے یقیناً آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا بہتر معاون ہوگا.
لیکن کینسر کے مریضوں کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ ہیں تمام کی تمام سرخ یا ہری سبزیاں. سرخ اور ہری سبزیاں، اس میں چقندر ہے، ایووکاڈو ہے، پالک ہے، اور اسی طرح ترئی ہے، بینس ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہیں. گوشت کم سے کم استعمال کریں، بہت ہی کم، لیکن سبزیاں اور دالیں، دال کا سوپ بنا کے، اور اسی طرح آپ سیلری ہے وہ بہت مفید ہے. اسی قسم کی مطلب جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ اپنے کھانے میں شامل رکھیں. اور ناریل کے تیل کا استعمال رکھیں. آپ کینسر کے مریضوں کو آئل سے زیادہ مکھن فائدہ دیتا ہے، اس لیے ان کے کھانے میں آئل نہ ڈالیں بلکہ مکھن میں ان کا کھانا پکائیں. مکھن تھوڑا استعمال کریں لیکن آئل کی جگہ مکھن استعمال کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر مکھن جو ہے وہ آپ کے منہ کے چھالوں وغیرہ کے لیے بھی مفید رہے گا. بعض اوقات آپ فریج میں تھوڑا سا مکھن رکھ کے اور اسے نکال کے پھر آپ منہ میں رکھ لیں، آہستہ آہستہ، ذرا سا، بہت زیادہ نہیں، آہستہ آہستہ منہ میں گھلائیں، اور منہ میں گھلانے کے بعد اسے نگل لیں. اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. لیکن یہ کہ آپ گوشت، مرغی یہ بہت کم، مچھلی ہاں تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں. بہتر ہے گوشت اور مرغی کی جگہ مچھلی استعمال کریں. اسی طرح آپ جوس نکالیں پالک کا، اور اس کے ساتھ آپ اور بھی پھل شامل کر لیں. سیب ہے، ناشپاتی ہے، بلکہ اسمودی کے طور پہ اگر آپ بنائیں اسے دودھ میں اور پھر اسے گلاس بھر کے رکھ لیں، ایک دم مت پئیں. اس گلاس کو آپ سمجھیں کہ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اس میں سے پی لیں. یہ کینسر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے. اس سے وہ سیل جو ہیں وہ بڑھنے بند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کا علاج تو اب یقیناً جاری ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگلا سوال ٹانگوں میں درد اور خاص طور پر ایڑی میں. دیکھیے ایک بوٹی ہے جو پاکستان میں مل جائے گی، کوئی بھی پاکستان سے آ رہا ہو یا پوسٹ کے ذریعے منگوا لیں. اسے کہتے ہیں سملو، سین میم لام واو، سملو. وہ بوٹی منگوا کے رکھ لیں، اور یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے. اور جو درد آپ نے بتائے ہیں، ایڑی کا درد یا ٹانگوں کا درد، اس کے لیے بھی. سملو کو آپ کیسے استعمال کریں گی؟ رات کو سوتے ہوئے 2 انچ کا ٹکڑا پانی میں بھگو دیں، 1 گلاس پانی میں، اور فجر کے وقت یہ پانی مطلب چمچے سے ہلا کے اس بوٹی کو، اور پھر وہ پانی پی لیں. اب اسی گلاس میں اور پانی ڈال کے رکھ لیں،
اور عصر کے وقت پھر وہ پانی پی لیں اور اب اس بوٹی کو پھینک دیں. سونے سے پہلے پھر نئی بوٹی لے کے وہ بھی اتنی ہی 2 انچ کی، اور وہ پھر اسی طرح بھگوئیں اور فجر کے وقت پی لیں. سملوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی درد، عرق النساء کے ساتھ ساتھ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں سے بھی سملو خریدی جائے وہ اچھے پنساری سے لیں، کیونکہ چھوٹے موٹے دکاندار جو ہیں وہ دوسری جڑی بوٹیوں کو سملو کا نام لے کر بیچتے ہیں. تو اس لیے سملو خریدیں اور اس کو اس طرح آپ استعمال کریں. جب تک وہ نہیں آتی ہے اس وقت تک آپ کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان میں سر فہرست ہے کھجور، انجیر، اور اس کے ساتھ ہی سیلری. اس کا جوس نکال کے پئیں یا کھانے کے ساتھ ویسے ہی، لیکن اسے روزانہ استعمال کرنا ہے. ان تینوں چیزوں کو، ان تینی چیزوں میں آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت بڑی غذا ہے. اور ساتھ ہی آپ مچھلی کا تیل استعمال کریں. مچھلی ویسے بھی کھائیں ہفتے میں 2 مرتبہ. اصل ہم اپنی غذا کی طرف اگر دھیان رکھیں نا، اور باقاعدگی سے، یہ نہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے 1 دن 2 دن کھائی اس کے بعد چھوڑ دی. نہیں، یہ سبزیاں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آپ نے مستقل کھانی ہیں. بہرحال یہ چیزیں استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اگلا سوال بہن کا ہے، پیشاب میں جلن. دیکھیے، آپ لیکوڈ کم پیتی ہیں، اصل وجہ یہ ہے. آپ 4 گلاس پانی اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کپ چائے کے ہو گئے، 1 کپ دودھ کا ہو گیا. دہی آپ کے لیے بہت مفید ہے. آپ دن میں 1 مرتبہ 2 ٹیبل اسپون دہی لیں، اس میں 1 چٹکی نمک ڈالیں، خوب پھینٹ کے گلاس کو پانی سے بھر لیں اور گھونٹ گھونٹ کر کے آرام سے بیٹھ کے اس کو پئیں. اس طرح آپ کے تقریباً 8 گلاس لیکوڈ ہو جائے گا دن بھر میں. ہمیشہ انڈر ویئر کاٹن کے استعمال کریں، بلکہ کوشش کریں کہ کپڑے جو ہیں وہ بھی کاٹن ہی کے استعمال کریں. استنجا کرتے ہوئے اپنے باتھ روم میں آپ 2 بوتلیں رکھیں، 1 عرق گلاب کی اور 1 سرکے کی. کبھی آپ تقریباً اندازاً 1 چھوٹی چمچی سرکہ ڈال لیں پانی میں لوٹے میں، اور کبھی عرق گلاب ڈال کے اس سے استنجا کریں. یہ بھی جو بیکٹیریا کے لیے اور ہر قسم کی تکلیف کے لیے بہت مفید ہے. اور کھانے کے لیے تو میں نے آپ کو چیزیں بتائی دی ہیں. دوسرا سوال تھا خاتون کا کہ بیٹے کو سورائسس ہے. سورائسس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے انسان کا پرسکون ہونا. جو لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے.
اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو نارمل کریں، اور طبیعت کو نارمل کرنے کے لیے آپ کو جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اس میں کچی پیاز، کچا لہسن، یہ اور اسی طرح ادرک، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے بچنا ہے۔ سالن میں، کھانے میں، پکانے میں بھی ان کی مقدار کم رکھی جائے، تینوں چیزوں کی، پیاز، ادرک اور لہسن کی۔ اس کے ساتھ دہی کا استعمال باقاعدگی سے، ٹھنڈا دودھ گھونٹ گھونٹ کر کے، وہ سورائسس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ لوگوں کو کچے پپیتے سے بھی آرام آ جاتا ہے، لیکن اگر سورائسس بہت زیادہ ہے تو پھر یہ کچا پپیتا جو ہے اس کا پانی لگانا یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ خارش کے لیے یہ بہت اچھا ہے، لیکن جلن بھی اس سے بہت ہوتی ہے جب آپ لگاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سکون ضرور ملے گا، لیکن سورائسس کے مریضوں کے لیے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کے لیے میں کئی دفعہ جو سی شیلز ہیں ان کا نسخہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اور یہ کافی لمبا پروسیجر ہے، اس کے لیے وقت بھی درکار ہے۔ آپ یہ سی شیلز جو ہیں، یہ اب کل تو موسم اچھا ہے، ویکینڈ پہ کسی قریبی ساحل پر جائیں اور یہ کوڑیاں جسے کہتے ہیں ان کو جمع کر کے لے کر آئیں، لا کے پھر ان کو رات بھر پانی میں بھگو دیں تاکہ مٹی اور اسی طرح بجری وغیرہ، ریت سب نکل جائے۔ آپ یہ کوڑیاں کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے پروگرام میں اس کو تفصیل سے اس کا طریقہ کہ آپ نے اسے کیسے استعمال کرانا ہے، لیکن تھوڑے محنت طلب کام ہے، لیکن بغیر محنت کی کوئی کام بھی انسان کا نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑی سی محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو آرام آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، بشرط یہ کہ انسان جو ہے وہ پوری لگن سے علاج کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ